کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوا کرتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے والی طاقتیں مٹتی گئیں اور اسلام آج بھی زندہ ہے، اور جب تک چاند سورج رہے گا اسلام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، حالات یقیناً پریشان کن ہیں، مگر آپ کا کام حالات سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کام حالات کے رخ کو موڑ دینے کا ہے۔ میرے دوستو، مجھے یاد آیا کہ آج سے 70-80 سال پہلے کی بات، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا سے چھوٹ کر ہندوستان آئے تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، متوسلین کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ ابھی تک ہم آزادی کی جنگ تنہا مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے لڑتے رہے اور انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ اب ہمیں اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی لینا ہے، مسلمانوں کو بھی لینا ہے، سکھوں کو بھی لینا ہے، عیسائیوں کو بھی لینا ہے، اور جب سارے ہندوستانی مذہب سے اوپر اٹھ کر انگریزوں کے خلاف کمر بستہ ہو کر میدان میں آئیں گے تو اس طاقت کو یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ حکومت کہ جس کے اقتدار میں سورج نہیں غروب ہوا کرتا تھا، جب ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ اس کے خلاف قدم بڑھانے لگے اور آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنے لگے، ہندوستانیوں نے قومی حیثیت سے، مذہب سے اوپر اٹھ کر جب انگریزوں کا مقابلہ کیا تو انگریز جیسی طاقت کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں نے گزشتہ دنوں کچھ سیاسی پارٹیوں کے فرقہ پرست لیڈروں کی زبان سے ایک نعرہ سنا ہے، میں اس نعرے کو صحیح سمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے، میں بھی کہتا ہوں کہ بٹو گے تو کٹو گے، ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سب ایک ہو جاؤ۔ جب اس ملک میں رہنے والے سب ایک ہو جائیں گے تو فرقہ پرستوں کا منہ کالا ہوگا اور یہ ملک امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ آج ملک کو بانٹنے کے لیے، آج ملک کو تقسیم کرنے کے لیے نئی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جمعیت علماء نے آپ کو آواز دی ہے، جمعیت اس ملک کی رکھوالی کرتی ہے، جمعیت کے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اس ملک کا سیکولر آئین باقی رہے گا اس وقت تک یہ ملک متحد رہے گا، اور جب ملک کا سیکولر آئین ختم ہو جائے گا تو یہ ملک بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے سیکولر آئین کو تبدیل کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قومی یکجہتی کا پیغام جمعیت علماء ہمیشہ دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں اسلامی اخلاق اور کردار کے ذریعے سے غیروں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جس دین و دھرم کو ہم ماننے والے ہیں اس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا،
ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ طاقتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلمانوں کا دل دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، ہم ان طاقتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی ناموس کا سودا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاں تک ہو سکے گا ہم نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ابھی آپ نے ایک تجویز سنی اوقاف سے متعلق۔ میں نے دلی میں بھی کہا، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اوقاف یہ کس کا سرمایہ ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے۔ یہ اوقاف ہمارے بزرگوں کی دین ہے۔ کسی نے زمین وقف کی ہے مسجد کے لیے، کسی نے زمین وقف کی ہے مدرسے کے لیے، کسی نے زمین وقف کی ہے قبرستان کے لیے، کسی نے زمین وقف کی ہے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ